بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ انسانوں سے محبت و الفت، شفقت و پیار اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کرنے کو ہر دین اور مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے انسانی خدمت کو اخلاق اسنا اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو باہمی ہمدردی اور خدمت گزاری کا سبق دیا ہے۔ طاقتوروں کو کمزوروں پر رحم و مہربانی اور امیروں کو غریبوں کی امداد کرنے کی تاکید و تلقین فرمائی ہے۔ مظلوموں اور حاجت مندوں کی فریاد رسی کی تاکید فرمائی، یتیموں، مسکینوں اور لاوارثوں کی کفالت اور سرپرستی کا حکم فرمایا۔ خدمت خلق وقت کی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ کسی انسان کے دکھ درد کو بانٹنا اصول جنت کا ذریعہ ہے، لہٰذا جہاں تک ممکن ہو سکے خدمت خلق کو اپنا شیوا بنائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ولیج کونسل پھلکوٹ سے، ان کا تعلق ہے ملک قادری جنرل کونسل کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسرے مہمان ہیں جی ملک عمران یونین کونسل پھلکوٹ سے، ان کا تعلق ہے اور یہ یوتھ کونسل کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کیا حال ہے سر آپ کے، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ نوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ اقبال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے پہلا سوال پوچھیں گے۔ اس پروگرام کا آغاز آپ سے شروع کرتے ہیں جی۔ آپ سیاست میں کیوں آئے؟ اپنا جو سیاست میں آنے کا مقصد تھا اس سے سامعین و ناظرین کو آگاہ کیجیے جی اقبال صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے میرے بھانجے بھی اور بھتیجے بھی لگتے ہیں ملک نوید صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور بہت اچھا سوال کیا ہے مجھ پر۔ اصل میں ہمارا جو خاندانی جو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کا بھی وہی ہے اور میرا بھی وہی ہے۔ بیک گراؤنڈ اتنا اچھا ہونے کے باوجود ہم بالکل ہی سیدھے اور سادے زندگی گزار رہے تھے۔ تو میں نے 2001 میں سیاست یہ دلچسپی شروع کی۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے اخبارات وغیرہ میں یا اس طرح دفاتر میں، پھر میں نے خبرات کو چھوڑ دیا تو دفاتر میں نے عملی کام شروع کر دیا، جس سے علاقے کو فائدے بھی ہوئے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے تقریباً 1.5 سال ہو گئے ہم نے پوری ہماری ملک برادری نے بائیکاٹ کیا سیاست کا۔ فیس بک پر ہماری پوسٹ بھی لگی، تو کسی میں اتنی ضرورت یا اخلاقی ضرورت نہیں پیدا ہوئی کہ بھائی انہوں نے اگر یہ کام اچھا کیا ہے یا اچھا نہیں ہے ان سے پوچھ لیں، کوئی پوسٹ ہم کوئی کمنٹس ایسا دے دیں ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے۔ تو اتنا عرصہ دیکھ کے تو میں نے بولا پھر ہم بھی اس دفعہ نمائندگی اختیار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر ہار جیت تو مقدر کی بات ہے۔ تو ہم تو اللہ کا شکر ہے میں نے بغیر نمائندگی کے بھی، میرا ڈی سی آفس میں جاؤ، میری شناختی کارڈ کی کاپی لے کر جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ اقبال قادری ہے۔ اے سی آفس میں جاؤ، اینٹی کرپشن میں جاؤ، لوکل گورنمنٹ میں جاؤ، تو یہ ابھی آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ پروگرام بھی میری عزت ہے۔ کیوں کہ آپ میرے بیٹوں جیسے ہیں، آپ میرے بھتیجے بھی ہیں، میرے بانجے بھی ہیں، میرا خاندان کی عزت ہے۔ تو یہ میں اگر دل سے سوچوں گا کہ نوید جو کام کر رہا ہے یہ ماشاءاللہ خاندان کی عزت ہے، تو اسی طرح جو میں کام کر رہا ہوں تو خاندان والوں کو بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ واقعی ماشاءاللہ ہمارے خاندان کا بندہ ہے، اپنا ہم سے ریلیٹڈ ہے ہمارے خاندان سے، تو اس آدمی کو ہمیں بھی سپورٹ کرنی چاہیے۔ جہاں یہ غلط ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، جہاں یہ ٹھیک ہے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے اقبال صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ آپ کی طرف آئیں گے جی ملک عمران اوان صاحب، اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے؟ جی عمران صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید بھائی ایک چھوٹا سا شعر آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی زوال دے، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے، کوئی زمانہ میری مثال دے۔
جی جی نوید بھائی آپ کو، حاجی اقبال صاحب کو، اور تمام ناظرین اور سمعین کو، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے یونین کونسل پھلکوٹ کے تمام کینڈیڈیٹس اور ووٹر کو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ پلیز اس کو آپ کنٹینیو رکھیے گا، الیکشن کے بعد بھی تقریباً آپ کا انشاءاللہ پروگرام کنٹینیو رہنا چاہیے، کیونکہ جو انشاءاللہ ہماری کارکردگی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد بھی جو ہمارے ونر کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ ان کو اس پروگرام میں بلائیں، اور ان کا جو فنڈ ہے یا جو بھی ان کا مشن یا منشور وہ آج آپ کو پیش کرتے ہیں، تاکہ کل وہ اس بار یہ بھی آن دی ریکارڈ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، تو کل تاکہ یہ بات ہو ورک کرتے وقت ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اس وقت کیا منشور پیش کیے تھے یا کیا باتیں کی تھی۔ جی تو انشاءاللہ تعالی۔ ماشاء اللہ نذیر بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ میرے سیاست میں آنے کی کیا وجہ ہے۔ ملک صاحب بہت شکریہ، آپ کی سوال کا بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے۔ ملک صاحب میرا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، جی میں الحمدللہ کم کم ایج میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، اور میں اپنے بزنس کی اس میں لگا رہا اسلام آباد میں، آپ بھی جانتے ہیں اور بہت سارے میرے دوست بھی جانتے ہیں۔ جی بس جی مگر جب میں نے اپنے علاقے کی محرومیوں کو مد نظر رکھا تو پھر میں نے عملاً سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا کہ جی میرے اندر اللہ نے خدمت کا جذبہ ڈالا ہے۔ میں اپنے جو ہمارے گاؤں کی چھوٹی موٹی یہ تنظیمیں بنی ہیں ان کا بھی الحمدللہ پارٹ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جی میرے جی اندر ایک جذبہ تھا جس کو میں نے اس سیاست کا بہانہ بنایا، یہ صرف ہے میری جتنی بھی سیاست ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ تعالی حقوق العباد کی خدمت کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ اور میں اپنے انشاءاللہ حقوق العباد کے خدمت کے لیے اس عملاً سیاست میں آنے کا میں نے فیصلہ کیا۔ بہت ساری محرومیاں دیکھی جو میں انشاءاللہ اپنے منشور میں بھی آگے آپ سے شیئر کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ پرزور اپیل تھی میرے دوستوں کی، میرے خاندان کی، میرے علاقے کی، اور میں آپ کے پروگرام کے توسل ان سب لوگوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے لور پانڈ سے، اوپر دیرہ سے میرے خلاف کسی قسم کے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، مجھے متفقہ طور پہ منتخب کیا۔ میں اپنی عوام کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ بہت شکریہ جی عمران صاحب، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے۔ اب ہم آئیں گے اقبال صاحب آپ کی طرف، اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کا جو منشور ہے، جس حکمت عملی کے تحت آپ میدان میں اترے ہیں، اس سے سامعین و ناظرین کو آگاہ کیجیے گا جی اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست ہے نا، سیاست اس کا مین بھی کوئی نہیں سمجھتا، ہر کوئی یہی سمجھتا ہے بس داخلہ کراؤں گا الیکشن میں اور جیت جاؤں گا اور میں سیاست دان بن جاؤں گا۔ سیاست نام ہے خدمت کا، سیاست کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے خدمت۔ اگر کوئی بندہ اپنے 3 4 5 10 بچے بھی ہیں، خاندان کو پڑھتا ہے محنت مزدوری کر کے، وہ بھی سیاست ہے، اس کے گھر کی سیاست ہے، بچوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی خاندان کی خدمت کر رہا ہے، کوئی اس طرح جس طرح بھی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، تو جو بندہ عوام کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے وہ خدمت ہے۔ تو یہ سیاست اصل میں یہ ہے۔ یہاں پر سیاست کو دوسرا رنگ دیا جاتا ہے کہ بس شریف آدمی کا کام ہی نہیں ہے سیاست کرنا۔ پہلے سیاست کا میں نہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست تو گندا کام ہے، تو یہ سیاست گندا کام نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سیاست کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال سیاست ہی کی ہے نا، عوام کی خدمت کی ہے، تبلیغ کی ہے، تو یہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ خدمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے سیاست کی ہے۔ سیاست کہتے ہیں کہ برائی اور اچھائی کو الگ الگ کرنا، یہ سیاست ہے، خدمت ہے کہ برے کو برا اور اچھے کو اچھا سمجھا جائے۔ ہم دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں، اس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ جب برائی کو برائی نہیں سمجھو گے اور اچھائی کو برائی سے الگ نہیں کرو گے، دونوں چیزوں کو اکٹھا، تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ہم دکان پر ہی جاتے ہیں نا، جھاڑو بھی لیتے ہیں، وہ 10 دفعہ دیکھتے ہیں
क्योंकि हमें 50-60 रुपया देना है, अपने 50-60 का हमें फिक्र है, लेकिन हमें ईमान का भी फिक्र नहीं होता है। 50-60 के झाड़ू का हमें फिक्र होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी कहता है मुझे तुम्हारा इखलास चाहिए, चाहे वो आवाम के साथ हो, चाहे इलाके के साथ हो, चाहे मजहबी हो, जिस तरह भी हो। जो इखलास है वो अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला को रिकारी क्या हम दिखावा या एक किसी को एक तो आटे का दे दो और कहो मैं सियासत कर रहा हूँ और ऊपर से तस्वीर बनाओ, ये चीजें मेरे अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो मैंने जो सियासत में मेरा मंशूर है, हमारा तरीके लबैक से ताल्लुक है और हमारा मंशूर इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम है। पहले इस्लाम, फिर पाकिस्तान और फिर अवाम है। क्योंकि अगर ये तरीके लबैक इसका वजूद होता तो 2010 में रेमंड डेविस ने जो 4 लोग लाहौर में कत्ल किए थे सरेआम, वो प्रोटोकॉल के साथ अमेरिका कभी नहीं जा सकता था। फिर उसके बाद आसिया मलूना, अगर हम असम्बली में होते तरीके लबैक वाले तो आसिया मलूना कभी बाहर नहीं जा सकती थी। फिर उसके बाद ये 18वीं तरमीम बनी है, मिसाल के तौर पर अभी हम लोगों को तो पता ही नहीं होता, हम लोग सिर्फ नालियों की सियासत करते हैं, गटरों की सियासत करते हैं। तो भाई ये हमारा काम नहीं है, ये महकमे का काम है। हमारा काम है इलाके की नुमाइंदगी करना कि मेरे इलाके में नालियां कम है, मेरे इलाके में दीवार नहीं है, या हमारे इलाके में कोई पुल नहीं है, रोड नहीं है। इस चीजों को हमने महकमे को इत्तला देनी है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर उन्होंने वो फंड रखना है, फिर महकमे ने काम करना है, ठेकेदार ने। हमने नहीं काम करना, हमने तो नुमाइंदगी करनी है इलाके की, कि हम अपने इलाके की मरूमियां बतानी है हुकूमत को, महकमों को, फिर महकमे काम करेंगे। तो ये जैसे हम लोग सियासत को तो समझते नहीं है, वोट तो हम दे देते हैं, लेकिन ये लोग फिर हमें ही बेवकूफ समझते हैं। जैसे 2010 में 18वीं तरमीम बनी है, तो 18वीं तरमीम में अवाम के साथ गुंडा मजाक किया गया है। उसमें क्या नून लीग ने अपना, पीपल पार्टी ने अपना, एनपी ने अपना, उन्होंने अपने मफाद देखे, अवाम को तो नहीं देखा ना। चुना तो उनको अवाम ने है। तो क्या है, एक ने बोला मैं तीसरी बार वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, दूसरे ने बोला मैं केपीके बनेगा तो हम राजी हो जाएंगे, तीसरे ने बोला सूबों को आजादी दो तो हम राजी हो जाएंगे, सदर को अख्तियारात उससे ले लो तो ठीक है, सारे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि उनको पता था कि अगर हुकूमत कोई भी आती है वो गलत काम करती है, महंगाई करती है, तो सदर 2.5 साल बाद 2 साल बाद फारोग कर देता है। इन्होंने सदर से इख्तियारात लेकर तो आज हम उसकी खमियाजा भुगत रहे हैं। और फिर हजारे का नाम ही खत्म कर दिया गया, इसी अवाम ने वोट दिए जिसको, उसी ने हमारा नामो निशान मिटा दिया और हमारे कमर में छुरा घोंपा गया। 7 आदमी हमारे शहीद हुए, उनकी FIR तक नहीं कटी। तो ये गरीब ही मरता है ना, जब भी मरता है, चाहे इलाके के लिए मरे, लोकल सतह पर मरे, पाकिस्तान के लिए मरे, इस्लाम के लिए मरे, तो गरीब आदमी मरता है। अमीर तो असम्बलियों में बैठ के और लड़ाते हैं अवाम को, और अवाम पोलिंग स्टेशनों में भी लड़ती है, और ये इकट्ठे हो गए तो महंगाई का रोना रोते हैं। इस्लाम का रोना कोई नहीं रोता कि नबी अलैहिस्सलाम की नमूज के लिए निकलो तो गोलियां सीधी लगती हैं, और अपनी दौलत बचाने के लिए निकलो तो कोई पूछता भी नहीं है, आओ इस्लामाबाद और फिर सलामत कराची चले जाओ। जी ठीक हो गया जी, आपने अपना मंशूर बताया, इस्लाम, पाकिस्तान और तीसरा अवाम। अवाम। अच्छा, ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए, जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो हमारा गांव है, इसको देखते हुए आप इस्लाम के लिए और अवाम के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करने का इरादा रखते हैं? देखो, अवाम के लिए मैंने महकमा लोकल गवर्नमेंट में जाओ, मेरा रिकॉर्ड पूछो, उधर महकमे वालों ने फलको के साथ छठों को लेटर लिखा। अल्लाह ताला ने इतना दिमाग दिया था, और उस लेटर के जरिए पूरे फलकोट में कम अज कम 80 से 90 घर को पानी मिल गया। जैसे भी मिला, लेकिन परवेज खटक वज़ीर आला का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये अखबार में बयान भी लगा था कि हम वज़ीर आला खटक का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नोटिस लिया महकमे का कि या कहीं ना कहीं कानून कोई थोड़ा बहुत नजर आया है। फिर लोग मुस्तफीद हुए, हम भी वहीं के रिहायशी थे, वहीं के बासी थे, तो हम भी मुस्तफीद हुए। फिर बगैर किसी मतलब सीट के हम इलेक्शन कोई नहीं लड़ा, कोई नुमाइंदगी नहीं थी, तो सोशल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर मैंने दफातर में, मैं लोकल गवर्नमेंट
اقبال صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے، شاید ان کے نیٹ ورک کی کوئی ڈسٹربنگ ہو گئی ہے۔ اتنی دیر میں ہم آ جاتے ہیں ملک عمران اوان کی طرف، اور آپ سے یہ پوچھیں گے عمران صاحب کہ آپ اپنے منشور سے اپنے سامعین و ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی عمران صاحب۔ پھر ان سے میں ملک صاحب کو میرے منشور کی ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر مجھے میری وی سی کی عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کیا تو انشاءاللہ میں 11 نکاتی ایجنڈے پر کام کروں گا۔ سیٹ میری آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یونین کونسل پھلکوٹ بھی جانتی ہے کہ چھوٹی سیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جو میرے یہ خواب ہیں یا جو میرے ارادے ہیں انشاءاللہ یہ مضبوط اور سٹرونگ ہیں۔ مجھے اس فنڈ سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ جو ملتا ہے یا نہیں ملتا میرے انشاءاللہ ملک صاحب سورسز ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے علاقے کے لیے دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے کسی نہ کسی سے کوئی فنڈ پکڑ کے لاؤں اور میں کام کروں جی ان میں جی۔ میں اپنا جو 11 میں نے نکاتی ایجنڈے پہ منشور پیپر ورک تیار کرنے کے بعد کیا ہے، اس پہ پہلا جو ہے میرا پوائنٹ آف نمبر 1 ہے، میرا مقصد بلا امتیاز رنگ و نسل ذات برادری علاقے کی عوام کی خدمت کرنا ہے جی۔ نمبر 2 علاقے میں امن بھائی چارہ اتحاد انصاف کے حقوق کے لیے عملی کوشش کرنا۔ جی نمبر 3 ہے جی نوجوانوں کی اخلاقی تربیت اور کھیلوں کے میدان کے لیے کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی کوئی اچھا گراؤنڈ جی مل جائے، والی بال کے لیے مل جائے، بیڈمنٹن کے لیے مل جائے۔ نمبر 4 جی پہ ہے بیوہ یتیم معذور اور مستحق گھرانوں کے بچوں کی مالی معاونت کے لیے عملی اقدامات اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ جی جی نمبر 5 ہے خواتین کی ترقی، فلاح و بہبود، اخلاقی اور دینی تربیت کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ جی اور نمبر 6 پہ ہے عوام کے حقوق کی ہر پلیٹ فارم پہ آواز کو میں بلند کروں گا۔ جو میری عوام کا حقوق ہوگا انشاءاللہ اس آواز کو میں ہر پلیٹ فارم پہ بلند کروں گا۔ نمبر 7 جو میرا ہے منشور کا نمبر 7 ہے جی، ترقیاتی فنڈ کے استعمال کے ٹائم میں اپنی عوام کی شمولیت کو یقینی بناؤں گا۔ اس کے جی بعد ہے جی ہر سطح پر احتساب اور جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو میں عوام کے سامنے حاضر رکھوں گا جی۔ نمبر 8 جی جی نمبر 9 ہے جی ہر وقت عوامی فلاحی مفاد عامہ کے کاموں کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا جی۔ جتنی بھی جی میری عوام کے مفاد کے کام ہے انشاءاللہ میں اس کے لیے ہر ٹائم جدوجہد کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ۔ جی نمبر 10 ہے ملک صاحب نوجوانوں کی تعلیمی میدان میں معاونت اور خدمت خلق میری اولین ترجیح ہوگی، جی کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کسی بھی قوم میں نوجوان بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں کہ ان پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا رول ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر میرے نوجوان بھائیوں نے، دوستوں نے جس طرح مجھے منتخب کیا، میرا دست بازو بنے، آگے بھی بنے رہے، انشاءاللہ میں ان کو ہر پلیٹ فارم پر ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا جی۔ میں کبھی بھی دن ہو یا رات ہو، دھوپ ہو یا بارش ہو، میں انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا جی۔ نمبر جی 11 ہے جی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بھی میری کوشش ہے، اور یہ بہت اہم ترین چیز ہے میرے پاس جو سیاحت پہ ہمارے زرداد بھائی کوٹلی والے نے آواز اٹھائی، میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ بڑا اچھا قدم انہوں نے اٹھایا۔ ملک صاحب میری بھی کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ اس سیاحت کے جو ہمارے پروجیکٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارا سیاحی علاقہ ہے، الحمدللہ چاروں طرف پہاڑ ہیں، خوبصورت وہ نظارے ہیں۔ 2 سال پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈگری بنگلہ پہ چلا گیا ملک صاحب، تو وہاں پہ میں نے پنجاب سے آئے لوگ دیکھے ہیں، وہ بھی آخر چل کے گئے ہیں۔ اگر ان کو وہاں تک سڑک ملتی ہے تو ایک تو کوٹلی کی طرف سے بھی ہے پروجیکٹ لگا ہوا ہے، اور دوسرا انشاءاللہ اگر یہ پھلکوٹ کی طرف سے جو ٹنر تک روڈ کیا ہے، اسی جی روڈ کو میں اپنے ایم این اے کے ساتھ بھی بیٹھ کے
میئر یا ڈپٹی میئر کے ساتھ بھی انشاءاللہ الیکشن کے بعد میری کوشش ہوگی کہ یہ روڈ اگر آگے تک جاتا ہے، یہ ہمارے گھروں سے اوپر ہو کر خیالہ آ جاتا ہے، اس کے بعد یہ مندری ڈانے تک جو زمینیں بھی ہیں انشاءاللہ ملک صاحب میری خاندان کی جو زمینیں آتی ہیں اس میں بھی میری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور مندرا ڈانا تک جو زمین ہے تقریباً وہ دیرہ کے لوگوں کی ہے، تو انشاءاللہ وہ کلیئرنس کروا کے دینا میرا کام ہے. میری کوشش ہوگی کہ ہم قدری بنگلہ تک اس روڈ کو پہنچائیں گے. یہ میرے منشور کے 11 رکن نکاتی ایجنڈا جی انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. ہماری نیک دعائیں تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اقبال صاحب کی طرف واپس آتے ہیں اور آپ اقبال صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں جس کی کمی ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو آپ سمجھتے ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر تو ہمیں ترقی سے روک ہی کوئی نہیں سکتا. جی اقبال صاحب. معاشرے میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اپنے ایک دوسرے سے تعاون نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہم جو ٹانگیں کھینچتے ہیں نا، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے معاشرے میں. پھر کچھ ایسی ہماری رسومات ہیں جو غیر شرعی ہیں. پھر ہماری جو نیچے اسپتال ہی ہے مثال کے طور، ہمارے پاس MBBS ڈاکٹر نہیں ہے. ہماری دیواریں کی کوئی حالت نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں اس طرح کچھ سہولیات خاص نہیں ہے. کوئی ابھی یہ پانی جو ہمارا لگا ہے تو یہ بھی کچھ لوگوں کا ہے، کچھ لوگوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. تو اس طرح ہمیں متعصبانہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اپنی ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ہمیں ہر کام کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنا ہے، چاہے پرایا ہے، چاہے دشمن ہے. کیوں کہ فنڈ تو جو ہوتا ہے محکمے کا وہ ہر بندہ اس کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے. چینی کا ٹیکس، آٹے کا ٹیکس. یہ جو چینی آٹا لوگ خریدتے ہیں تو یہ انہی سے یہ فنڈ جاتا ہے. اس میں کوئی اگر میں کل کچھ بنتا ہوں تو میں فنڈ لے کے جاؤں تو یہ کمال نہیں ہے. فنڈ یہ عوام کا ہے. وہ ہمارے پہلے دومیل والی گاڑیاں چلتی تھی سوزوکی میں، تو ہمارے گاؤں کے 3-4 بندے ہوتے تھے، وہ گاڑی فرنٹ کے اوپر بیٹھتے ہی نہیں تھے. تو ڈرائیوروں نے لکھ دیا خرچہ ساڈا تھا، نخرے لوگوں دے. وہ یہ خرچہ عوام کا ہوتا ہے اور نخرے امیدواروں کے ہوتے ہیں اور نمائندوں کے ہوتے ہیں کہ ہم نے پل بنا دیا، ہم نے پانی لگا دیا. وہ بھائی عوام کو تم لوٹ کر انہی سے ووٹ دے کر تم وہاں پہنچے ہو. عوام کے احسان کے بجائے تم عوام پر احسان کر رہے ہو. عوام کتنی مہنگائی کی چیزیں خرید رہی ہے. تو یہ چیزیں مہنگائی میں ٹیکس ہے نا. آپ مارکس کے ساتھ بھی کم سے کم 2 روپے ٹیکس دیتے ہیں، تو اگر مارکس کے ساتھ 2 روپے ٹیکس جا رہا ہے تو آٹے کے ساتھ کتنا جاتا ہوگا. تو ان چیزوں کے ٹیکس ہیں، یہ فنڈ آتے ہیں، چاہے وہ نالی ہے، چاہے وہ روڈ ہے، چاہے پل ہے. اب جیسے میں ایک دفعہ سکول میں گیا ہوں تو 5 ٹیچر کے بجائے 1 ٹیچر تھا. جی تو میں نے کارروائی کی تو ماشاءاللہ وہاں پر 100% حاضری ہوگی، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر. میرے بچے تو ابتباد میں پڑھ رہے تھے. پھر میں گرلس اسکول میں ٹیچروں نے کہا کہ ہم مرضی کی ڈیوٹی کریں گی. تو میں نے DC صاحب سے بات کی، ان کی 6 مہینے کی تنخواہ بند ہو رہی تھی. انہوں نے بولا ہم ڈیوٹی پوری کریں گے، ہمارے ساتھ راضی نامہ کرو. تو وہ ہم نے راضی نامہ کیا. انہوں نے بولا ٹھیک ہے جی، ہم آئندہ اس طرح کی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا. میں نے کہا بھائی خزانہ خالی ہو رہا ہے، بچوں کا مستقبل بھی خراب ہو رہا ہے، تو اتنے ہونے کے سرکاری ملازم اتنا نخرہ کرے ہمارے ٹیکس پہ پلنے والا. تو وہ پھر یہ میرے ایسے سوشل ورکر ماشاءاللہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس میں کمال کو نہیں ہے، یہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اور مصطفیٰ بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. کمال صرف اس کا کردار ہوتا ہے، اور انسان کا کردار جس وقت ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی. کیوں کہ وہ اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو مجھے کوئی بدنام کرے گا. یا سوشل ورکر آپ کو بھی اس میں فخر ہونا چاہیے، اور مجھے جیسے آپ پر فخر ہے. یہ آپ کا جو پروگرام ہے ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا پروگرام ہے کہ علاقے کی اس میں فلاح بھی ہے، اس میں اصلاح بھی ہے. تو یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح
میں بھی چاہتا ہوں کہ جو میرے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی میرے بہت سے کاموں سے ان کو خوش ہونا چاہیے. اور میری اصل میں جو مجھے علاقے سے محبت ہے، اس لیے میں الیکشن میں، یہ بھی میرا مقصد ہے الیکشن لڑنے کا، کہ اگر میں الیکشن ہارتا بھی ہوں، میں اپنی ایکٹیویٹی جو میری علاقے کے لیے، جو میری کوششیں، جو میں کرتا رہتا ہوں، جو میری شوق ہے، وہ میں کرتا رہوں گا. یہ نہیں کہ الیکشن ہار جاؤں گا تو میری شکل ہی کوئی نہیں دیکھے گا. 400-500 ووٹ لے کر لوگ کیا کرتے ہیں، الیکشن ہار گئے اور غائب. اور ان کو اپوزیشن میں رہنا چاہیے کہ وہ جب اپوزیشن میں رہ کر جیتے ہوئے جو نمائندہ ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے رہیں گے، کتنا فنڈ لیا ہے، کدھر لگایا ہے، کتنا لگایا ہے، کتنا اس میں منافع ہوا ہے. تو یہ فنڈ لگاتے ہیں کتنا، اگر کسی نے 20 لاکھ میں سے 15 لگا دیا تو 5 اگر آگے پیچھے ہو گیا تو پھر بھی کہے گا میں نے 1 لاکھ روپے سے لگایا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تم جان کو ہتھیلی میں رکھو گے، سچ بولنے کی دیر تو دشمنا نہ ٹھیر. سچ بولنا بہت مشکل ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اقبال صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے. اس کے بعد ہم آئیں گے ملک عمران اوان کی طرف، اور ان سے بھی یہ پوچھیں گے، چونکہ آپ ینگ ہیں، ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ ہیں، اور آپ نے بھی تجزیہ کیا ہوگا، آپ کی بھی آبزرویشن اپنے علاقے کے بارے میں تو ٹھیک ٹھاک ہوگی الحمدللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے علاقوں سے پیچھے رہ جانے کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں اور باقی جو قومیں ہیں یا جو ہماری سائڈوں پہ لوگ رہتے ہیں وہ تھوڑا آگے نکل گئے؟ جی عمران صاحب. ملک صاحب بہت شکریہ جی، بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. میں اس کی جو بنیادی وجہ، ہمارا جو بیک فٹ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ روڈ ہے، پھر جی تعلیم ہے جی نمبر 2 پہ. ملک صاحب آپ پہلے روڈ کی بات کمپلیٹ کر دو، پھر میں تعلیم پہ آؤں گا. ہمارے ٹرانسپورٹ چلتی ہے جی، ہمارے ڈرائیور بھائی سارے ہمارے علاقے کے ہیں، کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی بھی ہے، سارے ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں. وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اتنا برا حال ہے، یقین مانے آپ دمیل سے پھلکوٹ اور وہی دمیل سے کوٹلی لے لیں یا دمیل سے ڈیرا لے لیں، کسی بھی علاقے کا کم از کم یہ بلیک ٹاپ یہاں تک پھلکوٹ تک یا کوٹلی تک جہاں تک ہمارے وہ ہے بستیاں ہیں، وہاں تک تو کم از کم ہونا چاہیے ڈگری بنگلہ. اور اس کی بھی بات اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ہمارے روڈ بن جاتے ہیں، تو ملک صاحب اس سے پھلکوٹ میں بیٹھ کر پھلکوٹ کے لوگ انشاءاللہ رزق کما سکتے ہیں، ان کے رزق کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ روڈ. اس پہ میں سب کینڈیڈیٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں، یہاں آپ کے پروگرام کے توسط ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ ورک کریں. یہ جتنے بھی روڈ ہیں، چاہے وہ کوٹلی کا ہے، پھلکوٹ کا ہے، ڈیرے کا ہے یا مالسے کا ہے، یہاں پہ روڈ آنے چاہیے. یہاں پہ آپ سیاحت کا دیں، لوگوں کو موقع دیں آنے کا، باہر سے لوگ آئیں. جب باہر سے لوگ آئیں گے تو ہم الحمدللہ ہمارا علاقہ ڈیفینیٹلی اوپر آ جائے گا، آگے آ جائے گا بقایا جو ویسیز ہیں ان کے مقابلے میں. دوسری بات ہے تعلیم سے، وہی بات ہے ملک صاحب، تعلیم کی ہمارا یہ اوپر پھلکوٹ میں ایک سکول تھا، گرا ہے. جب یہ گرایا گیا ہے، اس کا کافی ٹائم ہوا ہے، تو کل پرسوں آپ کے پروگرام میں فیصل بھائی نے بھی بات کی، میرے خیال میں لیاقت بھائی نے بھی کی، کہ ٹھیکیدار آپ جا کے مانا ہے کہ جی آپ ہمیں وہی بات آ جاتی ہے کہ کنسٹرکشن کے لیے اسے مٹیریل لانا ہے تو اس کے لیے اس کو روڈ کی ضرورت ہے. تو میں انشاءاللہ یہ بھی کوشش کروں گا، میری بھی ہے، باقی بھی ممبران کی کوشش ہوگی کہ اس سلیکشن کے بعد ہم جن لوگوں کی راستے میں زمینیں آتی ہیں ان سے کسی نہ کسی طریقے سے ریکویسٹ کر کے، چاہے ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں ہماری، تاکہ وہ بچیوں کا سکول تھا. اور ہمارے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی گھروں کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بچیوں کو ضروری ہے کہ آپ تعلیم دیں. پھر ملک صاحب آپ ہیں یا میں ہوں یا دیگر جتنے بھی ہمارے بھائی، آپ زیادہ سے زیادہ 2005 سے اندازہ لگا لیں کہ جتنے بھی لوگ پھلکوٹ سے نکلے وہ صرف تعلیم کی وجہ سے نکلے. چاہے وہ جی کوئی بالکل آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھا، وہ بھی دیکھیں رزق کی تلاش میں نکلا ہے، کوئی اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں ہے یا لاہور میں ہے، کہیں بھی فیملی کو اگر لے کے گیا ہے تو اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تعلیم ہے. ورنہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت علاقہ چھوڑ کر جہاں پہ گرمی کے دنوں میں بھی ہمیں سکون ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس پانی بھی ٹھنڈا ملتا ہے، بغیر فریزر کے ہمیں
ٹھنڈا پانی اللہ کی طرف سے قدرتی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. یہ سب چھوڑ کر اگر یہاں لوگ گئے، ملک صاحب آپ گئے یا آپ بھی جانتے ہیں، صرف تعلیم کی وجہ سے گئے ہیں. ہمارے جی جو بالکل ایسے. سکولوں کا نظام ہے کہ یہاں پہ ٹیچر کی اٹینڈنس کو بھی یقینی بنانا چاہیے، پھر ہم بچوں کو بھی جو ہے ہمارے پیرنٹس کو بھی اس پہ ورک کرنا چاہیے. ساری ذمہ داریاں دیکھیں، دوسروں پہ نہیں چھوڑنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہمارے بچے ہمارا سرمایہ، وہ دوسروں کے لیے کچھ تو بعد میں کریں گے. ہمارا کام ہے، ہمارے جس طرح احمد بھائی نے بھی کہا کہ جی ان کی خواہش ہے مدرسہ بنانے کی، تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط اور باقی ہماری وی سی پھلکوٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے پاس آلریڈی ایک مدرسہ بنا ہوا ہے جو پیروں نے بنایا ہے ماشاءاللہ. اس میں ان کا صاحبزادہ احسن فدا پراپر ورک کر رہا ہے. وہاں پہ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں. ملک صاحب، ہمارے بچوں کو استاذہ اکرام لا کر گھر سے نہیں پڑھا سکتے یا گھر میں نہیں پڑھا سکتے، نہ کہ کوئی ایسا نظام ہے. ان کی سکولوں میں اٹینڈنس، ان کی مدرسوں میں اٹینڈنس. ہمارا یہ حق اور فرض ہے کہ ہمارے بچے کس ماحول میں جا رہے ہیں، کس سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ غور کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. میں اوور آل پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں پہ غور کریں. یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، یہ بچے ہمارا دست بازو ہیں، ہماری ضرورتیں، ہمارا آنے والا کل ہے. تو ان پہ ورک ہوگا. یہ دو بہت ضروری چیزیں ہیں ملک صاحب جن کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے روڈ اور دوسرے نمبر پہ تعلیم. جی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ عمران صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے. اب ہم آتے ہیں ملک اقبال قادری کی طرف، اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اقبال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی امیدوار میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ جی آپ نے سوال کیا ہے، جی دوبارہ میں سوال نے جو کریے گا. سوال کیا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی امیدوار میں، جو بھی بندہ الیکشن لڑ رہا ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اس میں خوبیاں یہ ہونی چاہیے کہ پہلے تو اس کو ملن نثار ہونا چاہیے ہر پر، چاہے اس کا ووٹر ہو یا نہ ہو، چاہے جی وہ بالکل. شکست خوردہ ہو یا وہ جیت جائے. جی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، آپ نے نمائندے کی بات کی ہے نا، تو جی جی کیسا ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر جب مال غنیمت کا تیل تقسیم کر رہے تھے، آپ کا آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں. تھوڑا شور آپ کی طرف سے آ رہا ہے لیکن ایڈجسٹیبل ہے، کنٹینیو کریں. تو حضرت عبداللہ بن عمر جب لوگ اپنے برتن لے کر آئے تو وہ تیل کا برتن خالی کیا اور انہوں نے ایسے کر کے اپنی زلفوں پر تیل لگایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بیٹے پر، جب تیل تقسیم کا کام ختم ہو گیا تو وہ بیٹے کو حجام کے پاس لے گئے، ان کی زلفیں اتروائیں. جب زلفیں اتر گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو نے نہ سمجھی میں یہ کام کیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے، اس دفعہ تیرے بال اترے ہیں، اور آئندہ اگر ایسا ہوا یہی تیل جو تو نے اپنے ہاتھ سے لگا کے بالوں پہ لگایا یہ کوئی غریب لگا سکتا تھا، اور آئندہ اگر ایسا ہوا تو اس دفعہ تیرے بال اترے، آئندہ تیری گردن اترے گی. اگر اس طرح کا نمائندہ ہو جائے تو میرے خیال سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو زبان میں تو ہڈی تو ہوتی نہیں ہے، باتیں تو سب کر لیتے ہیں. بات کرنا اور بات ہے، عملی کام کرنا اور بات ہے. نیت المومن خیر من عملی، مومن کا جو نیت ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ جب وہ اچھی نیت کرے گا، عمل کرے گا، نہیں ثواب مل جائے گا. جی جی ملک اقبال صاحب کا پھر شاید سے نیٹ کا ایشو ہو گیا ہے. آواز آ رہی تھی. کوشش کرتے ہیں جی ان کو دوبارہ ہم اپنے ساتھ کنیکٹ کریں.
इतनी देर में जो उनके हिस्से का टाइम है वो रिवर को दे देते हैं इमरान भाई, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी जी हमें बड़ी मोहब्बत और जी चाहत से लोग देखते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे तो ज्यादती होगी। फरासिद खान साहब देख रहे हैं जी कुटली से, उनको वेलकम कहते हैं जी। मोहम्मद जफरान साहब, मोहम्मद यासर साहब, जहांगीर मलक, तनवीर अहमद, मलक मुश्तबा अवान, अहमद सईद साहब देख रहे हैं। जेबी मलक साहब कुटली से देख रहे हैं जी। मलक मकबूल अवान देख रहे हैं जी। मलक तारिक अवान, मलक महदी, मोहम्मद जुबैर साहब, मलक असर आरिस, मलक अजी अवान एंड सदर बशीर साहब देख रहे हैं जी लोअर पांड से। बिल्कुल आप देखते हैं जी, नजर भी आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासर साहब, मिठू मलक मेरे चाचू देख रहे हैं, और कहते हैं जी बड़ी देर की मेहरबान आते आते। शानी शाह साहब देख रहे हैं। तारक मलंग साहब देख रहे हैं जी, बहुत खूब मलक साहब, बहुत शुक्रिया जी। कादरी साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। और उसके बाद मलक उस्मान प्रेस देख रहे हैं जी लोअर पांड से। मलक हारिस साहब देख रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, उनको भी मैं प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ जी। मलक नुमान नोमी साहब देख रहे हैं। मुख्तार अहमद, मेहरबान अली अप्रिशिएट कर रहे हैं इमरान भाई को। मोहम्मद सदीक साहब कुटली बाला से। मलक रियाज साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम करूंगा जी। कादरी साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? इकबाल साहब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप आ रही है। अच्छा ठीक है। आपने बलदियाती नुमाइंदों का, जी जी जो बल्दियाती इलेक्शन है ना, ये बल्दियाती जो नुमाइंदे होते हैं निचली सतह पे, ताकि हर बंदे को उसकी जरूरत हो, उसके घर तक उसको इंसाफ मिले, उसका काम हो। अब एक आदमी पेशावर नहीं जा इकबाल सकता। साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कोई सही तरह से समझ नहीं आ रही। कोई अपना शोर थोड़ा सा। अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। ये है कि अब ये जो निचली सतह पे जिसे कहते हैं ना बलदियाती इलेक्शन, ये इसलिए होता है कि ताकि आवाम के जो छोटे मसाइल होते हैं, जैसे गली मोहल्लों के या कोई ऐसे काम होते हैं, वो ये अवामी नुमाइंदे करेंगे। ये जो निचली सतह पे होता है, जैसे जनरल कौंसिल हो गया, या ये नए एमपी नालियां नहीं लगाएंगे गाँव में, या ये फिर हमारे गाँव में तालीम का बहुत योगदान है कि स्कूलों में बच्चियां देखो तो वो फर्श पे बैठी है, बेंच तक नहीं है। और कुछ दिन पहले वो कहाँ से पता नहीं बच्चियां आई और उनको दे दी गई। वो फंड इतना है महकमों का, और वो कोई उम्मीदवार होगा वो दे देगा। ये वो सुकून है गिराया हुआ है, और उसका फंड पता नहीं किधर है और क्या हो रहा है किधर। ये किसी की गलती है, ना किसी ठेकेदार की है, ना किसी की, क्या हमारी दिलचस्पी नहीं है। बच्चा स्कूल जाता है, चाहे वो रास्ते में बैठा रहे, स्कूल जाए नहीं जाए, हम स्कूल में शिक्षकों से रास्ता नहीं रखते कि हमारा बच्चा स्कूल आया है कि नहीं आया, हमारा बच्चा नालायक है या लायक है। तो तालीम इस तरह नहीं होती है बस बच्चा सुबह चला गया और 1 बजे वापस आ गया, ये बच्चे की तालीम नहीं होती है। बच्चे की तालीम ये होती है कि बच्चों को पता हो, माँ बाप को, हमारा बच्चा स्कूल जाता है और इसकी तालीम कैसी है, वो टीचरों को जाकर हफ्ते बाद उनका काम है पूछना, हमारा बच्चा कैसा पढ़ता है, नालायक है लायक है। हम तो बच्चे को घर से निकालने की कोशिश करते हैं। फिर स्कूल है तो हमारी दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ हम बातें करते हैं। और किसी एक को फोन करेंगे कि हमारे जी मसाइल है, ये आप दरख्वास्त दीजिए, ये काम फलां बंदा कर दो। ये एक बंदे का काम नहीं होता, इज्तिमाई सतह पर 10 बंदों का वफद होता है। वो गांव का एक वफद अगर किसी डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है, किसी वजीर के पास भी जाता है ना, तो वो फंड लेके जाएगा, चाहे नुमाइंदगी ना भी हो, वफद की बात सुनाई होती है। हम लोग एक दूसरे से ताउन नहीं करते, हम कहते हैं उसने किया है, वो पता नहीं उसको आसमान तक पहुंच जाएगा कोई काम कर देगा। मैं एक दफा जाऊं तो मेरी टांगें खींच ली। मैं अभी असगर साहब के पास गया था, तरीके इंसाफ वालों के पास, फिर मैंने वहां जब मेरे पीछे मेरी टांगें खींचने की कोशिश की तो मैं गया ही नहीं हूँ। उसमें मेरा मफाद तो नहीं था ना, मेरा घर तो उधर
اقبال صاحب کا پھر شاید کوئی نیٹ ورک ایشو ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد وہ آن لائن ہو جائیں گے. اقبال صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں, آپ کا موقف آ گیا ہے. اقبال صاحب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. عمران صاحب, آپ آخر میں اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ملک صاحب, میں اپنے ووٹرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ 31 مارچ کو نکلیں اور اپنی ماؤں بہنوں کو سب کو ساتھ لے کے آئیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں, جس کو بھی آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, کم از کم وہ جی ضائع ہونے سے بچائیں. زیادہ سے زیادہ ہمارا دیکھیں, اگر میں بھی 34-3500 ٹوٹل وی سی کا بورڈ ہے, تو اس میں سے یہ 50% جو ہے کاسٹ ہوتا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ کریں, یہ ہمارے علاقے کے لیے بہتری ہے جی. اور جس کو بھی جی دیں, ہمارے گھر میں ہماری ماؤں بہنوں کو یہ سمجھائیں گے. دیکھیں, پلان تو ہم گھر سے کر کے آتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم نے فلاں آدمی کو ووٹ دینا ہے, تو وہ ووٹ جی جی ضائع ہونے سے بچائیں. ٹھیک ہے جی. بقایا ووٹ جو ہے کینڈیڈیٹ کی امانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کسی بھی کینڈیڈیٹ کی ووٹرز کے پاس اس کی امانت ہوتی ہے. اس کا یہ قومی فریضہ ہے کہ وہ اپنا حق ادا کریں, ووٹر بھی. اور اس کے بعد تو ووٹ دیکھیں ایک ایسی چیز ہے, اس سے ملک صاحب عوام ایک اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے جو 4-5 سال کے لیے کرتی ہے. تو جی خدا جی را میری لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنی وی سی کے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس آدمی کو ووٹ دیں جو آدمی اس کے اہل ہو, نہ کہ آپ ایسے آدمی کو ووٹ دیں. یہ جو بات آپ کرتے رہتے ہیں برادری ازم سے باہر آئیں, اگر میں اس کے اہل ہوں, بے شک میرے مقابلے میں کسی بھی امیدوار کو کھڑا نہیں کیا گیا لور کان سے, ڈیرا سے. میں پھر تہ دل سے مشکور ہوں اپنے بزرگوں کا بھی, اپنے دوستوں کا, بھائیوں کا, اپنے خاندان کا, جتنے بھی لوگوں نے مجھے سپورٹ کی, میں سب کا شکر گزار ہوں. میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے حق کی آواز آپ کے کام پہ اٹھا سکتا ہوں, تو پلیز تب مجھے ووٹ ڈالیں. نہیں تو میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا جمہوری حق ہے, علاقے کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہے. نمائندہ علاقے کا ہوتا ہے, آپ نے منتخب کرنا ہوتا ہے, اور وہ نمائندہ اصل میں دیکھیں جی ایک خادم ہوتا ہے. اگر وہ جی اپنے بالکل. آپ کو سمجھے تو وہ عوام کا خادم ہوتا ہے. اور آپ ایسے نمائندے کو منتخب کریں, کسی کو بھی کریں, تو خدا را جو آپ کے حق کی آواز کو بلند کر سکے, آپ کے حقوق چھین کر لا سکے, مانگ کر لا سکے, لیکن لائے, آپ کو کام کر کے دکھائے. اور نوید بھائی, انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا, میری عوام نے مجھے اپنے ووٹ کی طاقت سے کامیاب کیا, تو انشاءاللہ میں نے جتنا بھی اپنا منشور آپ کو بتایا ہے اس پہ میں عملاً کام کروں گا. میں اپنے انشاءاللہ ینگ دوستوں کو ساتھ لے کے چلوں گا, اور انشاءاللہ بڑی سپورٹ کی. یقین مانے کہ میرا دل بڑا خوش ہوا ہے. اب میں الیکشن ون کرتا ہوں یا لوز کرتا ہوں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میری عوام نے جو میری سپورٹ کی ہے, میرے دل جیتا ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسل پھر بھی تہ دل سے مشکور ہوں. اور ملک صاحب, آپ نے بھی جو یہ پلیٹ فارم لوگوں کو مہیا کیا, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. اس کو میرے خیال میں آج سے اگر 4-5 سال پہلے اگر یہ آپ پروگرام اسٹارٹ کر دیتے تو علاقے میں بہت ساری بہتری ہوتی. تو امید ہے, دیکھیں یہاں پہ عوام کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ میں قبلیت کیا, پھر ایماندار ہو, دیانتدار ہو, اخلاق ہو اس کا. ٹھیک ہے جی, اخلاق کے ساتھ پیش آئے, یہ نہیں کہ وہ کسی فساد یا اس طرف. اور کسی بھی ووٹر کو بھی میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ ہماری جو ہے اس کو ذاتی نہ بنائیں. الیکشن صرف ایک دن کا ہے, 31 مارچ کا ہے. ہم برادری والے لوگ ہیں, ہم اس گاؤں میں رہتے ہیں, ہماری آنا جانا فوتیوں پہ, شادیوں پہ, ہر کمی پیشی پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو اس لیے ایک دن کے ماحول کو خراب مت کریں, اچھے طریقے سے اپنے پولنگ اسٹیشن کو جس کو دل ہے ووٹ دیں.
اس کو کامیاب کریں، تاکہ دیکھیں یہ پولیس اسٹیشن بھی ہماری ایک عزت ہے. آپ ملک جی صاحب جی یہ چیز جانتے ہیں، بتایا میں نے اپنا منشور بھی بتایا آپ کو، اپنے ارادے بھی بتائے. ملک صاحب اسپیشلی آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ مجھے مدعو کیا، اور میں نے اپنے ووٹر تک، اپنی عوام تک جو میرا منشور تھا میں پہنچایا. اور میں اپنے تمام ویورز کا، دیکھنے اور سننے والوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ کافی دنوں سے ملک صاحب جب سے آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا، لوگ کافی زیادہ آتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ کو دیکھتے اور سنتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ، ویورز کا بھی بہت شکریہ، اور میں اپنے پھلکوٹ کی عوام کا بھی تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. انشاءاللہ میں ہر پلیٹ فارم پر ان کے حق کی آواز کو بلند و بالا کروں گا، اور ہر جگہ پر احتساب کے لیے اپنے آپ کو انشاءاللہ عوام کے سامنے رکھوں گا. جی بہت بہت شکریہ شکریہ ملک صاحب. عمران صاحب، آپ کے ٹائم کا، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی، اللہ پاک نے اگر آپ کو کامیاب کیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی پلیٹ فارم سے آپ سے پوچھیں گے بھی، آگے کی حکمت عملی کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور اللہ کو اگر منظور ہوا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے، اور یہ پلیٹ فارم انشاءاللہ تعالیٰ سب کا ہے، اس سے آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے. بہت شکریہ عمران صاحب، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. تھینک ویلکم. یو. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. اقبال صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی، ان کا شاید پھر کوئی نیٹ ورک ایشو ہے. ایک دو بڑے امپارٹنٹ کویسچن ہیں، اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھیں گے. احتشام علی جو کل کے یوتھ کے کونسلر تھے وہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قادری صاحب گریٹ مین. بہت شکریہ آپ کا جی. شاہد اوان، فیصل نذیر صاحب، ملک طاہر صاحب، اس کے بعد ملک مزمل صاحب، ایم داؤد حسینی، شوکت علی شوکت بنی گلی سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کا بہت بہت شکریہ. لیاقت زمان لور پانڈ سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کا بہت بہت شکریہ. محمد حسان صاحب دیکھ رہے ہیں جی، ان کا بہت بہت شکریہ. قادری صاحب آگے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اقبال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ان کی جو نیٹ ورک کا ایشو ہے وہ کنٹینیوسلی جا رہا ہے جی. محمد تنویر میرے بڑے بھائی وہ دیکھ رہے ہیں جی، لکھتے ہیں قادری صاحب یو ڈیزرو. بہت شکریہ تنویر صاحب. کامران عباسی صاحب، ایم سرفراز اوان دیرہ ٹانڈ سے دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ملک نومی پی ایم ایل این میرے چھوٹے بھائی ہیں جی، بڑے پیارے بھائی ہیں، بڑی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت زیادہ عزت پائی ہے. بہت شکریہ آپ کی محبت کا، آپ کی چاہت کا. اور لکھتے ہیں جی الیکشن کے بعد بھی یہ پروگرام اسی طرح سے کنٹینیو کریں انشاءاللہ تعالیٰ جی. اور دوسری سجیشن دیتے ہیں جی، اس کے بعد الیکشن جیتیں گے، جیتنے کے بعد جو بھی کینڈیڈیٹ آئیں گے ان سے پھر پوچھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ نعمان صاحب، آپ کی سجیشن پہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل ہوگا. ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو لے کر چلیں. اقبال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اقبال جی صاحب آ آپ رہی کو ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آپ نے چلیں سوال کیا ہے کوئی؟ پروگرام کا جی جی ابھی سوال کروں گا. پروگرام کا ٹائم تھوڑا رہ گیا، 9 بجے آگے آپ نے دوسرا کوئی سوال پروگرام کیا ہے؟ کنٹینیو کرنا ہے. ابھی جی کروں آپ گا آ ابھی. رہی ہے. پروگرام کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، 9 بجے ہم نے دوبارہ ایک اور مہمان کو دعوت دی ہوئی ہے. 2 سوال ہیں آپ سے مزید، اور ایک تو آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کسی کا ووٹ نہیں چاہیے، جو اس کا مفہوم بعد میں بیان کیا گیا. ایکچولی وہ آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے، اس سے ابھی اپنے سامعین و ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. جی اقبال صاحب. نیٹ ورک ایشو ہے ان کا جی، شاید دوبارہ آ جائیں. ملک چند زیب صاحب دیکھ رہے ہیں جی، ان کا بھی شکریہ.
ملک زیان ثناء اللہ ملک نزاکت بھائی ہیں سیانہ سے، یہ دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ ملک زیان احمد، ان کا شکریہ۔ محمد یاسر ناظم دیرہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ صادق عباسی تریڑی سے دیکھ رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں عمران کو، بہت شکریہ جی صادق صاحب آپ کا۔ کامران عباسی صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ محمد عقیل صاحب دبئی سے دیکھ رہے ہیں جی، بہت پیارے میرے دوست ہیں، بڑے اچھے بھائی ہیں، آپ کی سجیشن پہ عمل بھی کرتے ہیں جی، بہت شکریہ عقیل صاحب، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ عمر بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خالد میر صاحب، ملک خالد صاحب، زاہد خان صاحب لور پانڈ سے دیکھ رہے ہیں جی، لور پانڈ لڑی سے، آپ کی محبتوں کا زاہد بھائی بہت بہت شکریہ۔ آپ کو سوال سنائی دیا تھا اقبال صاحب؟ جی ہاں، وہ آپ نے جو سوال کیا وہ بہت اچھا کیا کہ وہ غلط فہمی دور کرنی تھی۔ وہ میں نے جی جی اس طرح کیا تھا کہ کوئی سننے میں فرق آیا تھا، وہ یہ تھا کہ جی مجھے جی ووٹ چاہیے، الیکشن لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ووٹ کے لیے بندہ ووٹ لے گا تو جیتے گا نا، ہارے گا بھی تو کچھ لے جی گا تو اس کی عزت رہے گی۔ ووٹ جی مجھے ہر بالکل ایک کا دشمن کا بھی چاہیے، ہر ایک کا چاہیے، بھائی بہن کا تو ووٹ پہلے ہوتا ہے نا۔ جی وجہ جی یہ تھی کہ میں نے کہا مجھے بھائی سمجھ کر وہ نہ مجھے بھائی سمجھ کر ووٹ دیں، بلکہ میرے کردار کو، میرے کام اقبال صاحب آپ کی آواز ابھی بھی ڈسٹربنگ کا شکار ہے، اور ہمیں آواز آپ کی نہیں آ رہی، شاید آپ کا نیٹ ورک ایشو ابھی بھی چل رہا ہے۔ میں اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ وائی فائی کے ساتھ شاید کنیکٹڈ نہیں تھے، وائی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے تو یہ گڑبڑ نہ ہوتی۔ یہ سیلولر ڈیٹا پہ اس طرح کی پرابلمز ہمیں اکثر کریٹ کرنی پڑ اکثر ہمیں اس طرح کی پرابلم دیکھنی پڑی ہے، اور ابھی میں پروگرام کا اختتام اس وجہ سے آپ کو کروں گا۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ گئی ہے، جی آ گئی ہے، آپ آواز اپنی آ رہی بات کنٹینیو کریں۔ جی جی آ رہی ہے، کنٹینیو کریں۔ ہے؟ میں آپ نے نمائندگی کی بھی پوچھا تھا، تو قائد اعظم کی پہلی کابینہ کا اجلاس تھا پاکستان کی، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ اس اجلاس میں قائد اعظم بھی موجود تھے، اور اے ڈی سی گلستین نے قائد اعظم سے پوچھا سارے اجلاس میں چائے پیش کی جائے۔ قائد اعظم نے چون کر سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ لوگ گھروں سے چائے نہیں پی کر آئے۔ اے ڈی سی گھبرا گیا اور قائد اعظم نے فرمایا جس وزیر نے چائے پینی ہے وہ گھر جا کر پیے، یہ قوم کا پیسہ ہے اور قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے لیڈر ہوں گے پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور میں عمران صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ جو ان کے جذبات ہیں، اگر یہ الیکشن ہار جائیں یا جیتے میرے ساتھ قدم ملا کر چلیں تو انشاءاللہ کام ہار کر بھی ہم جیتنے والوں سے زیادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ آخر میں آپ اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ووٹر کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ووٹر بااخلاق ہو کر اور پرامن ہو کر جس کو مرضی ووٹ دیں اور اپنی ضمیر کا ووٹ دیں، کیوں کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا تھا۔ ہمیں آزادی کا مقصد کیا؟ ابھی تک ہم خود پاکستان تو آزاد ہو گیا لیکن ہم نہیں آزاد ہوئے۔ ٹھیک ہے اقبال صاحب، آپ کے ٹائم کا، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر آپ کو یہ پلیٹ فارم بھی مہیا کریں گے، اور ویسے بھی انشاءاللہ میں بہت جلد آپ سے میری ملاقات بھی ہونے والی ہے، کل ہی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ تمام احباب سے بھی، جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ہم اختتام چاہیں گے کہ بس اب ابھی ہم پروگرام ختم کرنے والے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے دوسرا پروگرام شروع کرنا ہے۔ تمام لوگوں کی محبت کا، دیکھنے والوں کا جن کے نام نہیں لے سکا ان سے معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے پروگرام میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کے نام بھی لیے جائیں۔ بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ نے کے بعد